وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے خلیل صاحب ذرا اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, اس کے بعد میں دیگر مہمانوں کی جانب جاتا ہوں. خلیل صاحب, آپ نے کہا کہ آپ کو اس نعرے سے پرابلم ہے اور آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں, پلیز گو ہیڈ. میرا جسم میری مرضی, جی, یہ انہوں نے اوریجنیٹ کیا پدر شاہی نظام کا نام لے کر. It will be me who will exercise her will on her body. اوکے. باپ کو جو سال ہر سال پالتا ہے اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے. اچھا. بھائی جو آپ کی حفاظت کرتا ہے اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک. نو, میرا سوشل سیٹ اپ یہ نہیں ہے. اچھا. میرے ہاں تربیت اور پالنے کے معاملے اور ادب و اداب سکھانے کے معاملے باپ اور بھائی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ماں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جب میرا جسم میری مرضی کی بات کرتی ہیں تو کیا یہ بات بھی کرتی ہیں کہ کون سا سال ہوگا آپ کی عمر کا جب آپ کا جسم آپ کی مرضی سے آپ کے حوالے کر دیا جائے؟ ٹھیک ہے. آپ کو 2 سال میں یو شوڈ بی تھرون آؤٹ آف دی ہوم. اچھا. آپ کو 18 سال کی عمر میں چاہیے, آپ کو یہ 12 سال کی عمر میں چاہیے. ٹھیک. نو, یہ نارمز بہت پہلے, میں نارملی شرح کو بیچ میں نہیں لاتا تاکہ یہ بات مذہبی نہ ہو, لیکن یہ بہت 1400-1450 سال پہلے طے کر دی گئی تھی. ٹھیک. اب مجھے اچھا آپ بات کمپلیٹ کریں. اور اس کا اختیار ہاں ماں باپ کو دینے کے ساتھ حکم دیا گیا کہ بیٹی سے اس کی مرضی پوچھی جائے. ٹھیک. تو اگر آپ اس مرضی کی بات کریں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک. مجھے اجازت ہے میں ذرا آگے بات کر لوں. ویسے اب تھوڑا سا یہاں پہ آپ سے اختلاف کرنے کی ضرورت کر سکتا ہوں؟ جی بسم اللہ. یہ نہ ہونا کہ آپ آگے سے ناراض ہو جائیں. نہیں, آپ بسم اللہ کیجیے. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے. اس میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ کون مجھے ہاتھ لگا سکتا ہے یا کون میرے ساتھ شادی کر سکتا ہے, یہ میری مرضی ہے. میرا جسم میری مرضی کا یہ مقصد ہے. اس میں قطعی طور پر, اب آپ میری بات نہ کاٹیے, میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی, اور اس میں قطعی طور پر یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے والد یا اپنے بھائی کی کوئی تذلیل کرنا. وہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں اور ہماری فیملی ویلیوز وہیں پہ موجود ہیں. میرا جسم میری مرضی کا یہ مقصد ہے کہ کوئی بھی راہ چلتا شخص میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, کسی عورت کے جسم کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ اس کا جسم ہے, اس کی پراپرٹی ہے, اس کا یہ مقصد ہے. ہمارا آپ کا یہ اختلاف ہے. نہیں, آپ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. اچھا. اس کا مطلب قطعی طور پر بٹھا لیجیے, اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے. چلو ٹھیک ہے. آپ کیوں جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو؟ نہیں جسٹیفائی نہیں, آپ کے جسم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. نہیں, جس کے بھی جسم کی بات ہو رہی ہے, ہر ایک کا اپنا جسم ہے, ہر ایک کا اپنا جسم ہے اور اس کا اپنا رائٹ ہے, اور آپ کا بھی جسم رائٹ ہے. لیکن کل آپ نے ماروی سرمت کے جسم کے حوالے سے جو زبان استعمال کی وہ آپ کا رائٹ نہیں تھا. یہ آپ کا رائٹ, وہ آپ کا رائٹ نہیں تھا. میں آپ کو پوچھ نہیں رہا, سر اس میں پوچھنے والی بات خلیل صاحب, اس میں پوچھنے والی بات کیا نہیں آئی. آپ کی عادت ہے آپ کے ڈرامے کے لیے جس کی وجہ سے آپ اس قسم کی چیزیں لکھتے ہیں, تو پھر ریٹنگ کے اوپر آپ کی نظر نہیں ہوتی. سر اتنے معصوم نہ بنیں, آپ کی بھی نظر لی گئی. جسٹیفائڈ ہے سر یہ آرگومنٹ کسی طرح؟ انتہائی لغو, بیہودہ اور عقل سے ماورا ان کے آرگومنٹس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کل تک میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک بدتمیز قسم کے انسان ہے, لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہی نیڈز اے میڈیکل ٹریٹمنٹ. ان کو کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے, اور ان کی ذہنی کیفیت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ یہ خود پرستی کے ایک شراب میں مبتلا ہے, شخصیت پرستی کے اندر داخل ہو چکے ہیں, اور بہتر ہے کہ ان کا نفسیاتی علاج کرایا جائے اور ان کو معاشرے میں آئسولیشن وارڈ میں رکھا جائے, الگ تھلگ لوگوں سے. یہ انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے, ان کو انسانوں سے دور رکھا جائے. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ جو احترام عورت کو میرے دین نے دیا ہے اس سے ہٹ کر پہلے میں یہ آیات ان کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان من احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو احسن تقویم پر بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق خوبصورت ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی کسی تخلیق کو بدصورت کہنا کسی بھی ایسے شخص کا نہ یہ اس کا منصب ہے, نہ یہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس پر تبصرہ کر سکے, کسی کے جسم پر یا کسی کی شکل پر یا کسی کے رنگ پر یا کسی کی عادات و اطوار پر وہ کوئی بات کر سکے. اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ شٹ اپ پر مجھے کچھ ہو گیا, تو یہ مجھے لکھاری نہیں لگ رہے تھے بلکہ کسی گندی گری کے کھلاڑی لگ رہے تھے کہ جہاں بچے وکٹیں لے کر کسی کی بھاگ جائیں تو وکٹیں اڑانے پر یا وکٹیں لے کر بھاگنے پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں ان کے برابر پہنچ کے. ایک خاتون نے آپ کو اگر شٹ اپ کہہ دیا آپ بھی شٹ اپ کہہ دیتے.
لیکن اس کے بعد آپ نے جس قسم کی مغلظات اور غلیظ زبان استعمال کی ہے اس نے تمام مردوں کے سر شرم سے جھکا دیے. یہ جس جسم اور مرضی کی بات ہو رہی ہے میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو میں لکھاری نہیں مانتا. یہ ایک فرعونی طبیعت کے آدمی ہیں, ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. انہوں نے علامہ اقبال تک کو یہ فرما دیا کہ علامہ اقبال کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہوگی اشعار کی, مجھے ضرورت نہیں پڑتی اصلاح کی. تو جو علامہ اقبال اور مرزا غالب کو نہ مانتا ہو, جو شخص اپنی ذات کے اندر ایک ایسی ذات بن چکا ہو کہ جو چاہتا ہو اس کی پوجا کی جائے اور اس کی شخصیت پرستی ہو, ایسے شخص کو قابل رحم ہوتا ہے, اس کے ساتھ نفرت نہیں کی جانی چاہیے. نفرت جرم سے کرو, مجرم سے نہیں کرو. میں کہتا ہوں ان کا علاج کرانا چاہیے, ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دینی چاہیے. انہوں نے جس طرح آپ سے بھی اس وقت بےہودہ گوئی کی ہے اور جس انداز میں آپ سے گفتگو کی ہے, یعنی آپ کی رائے کو بھی تسلیم کرنا نہیں چاہ رہے, یہ میری بھی نہیں مانیں گے. یہ کہتے ہیں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں اس کو سمجھ لیا جائے کہ یہی درست ہے. پتہ نہیں خلیل الرحمان کیسے میں ان کو کہوں. خلیل الرحمان ڈاکٹر صاحب میں اللہ کے دوست, ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایسے باتیں نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں یہاں پہ کہوں گا کہ ہر ایک کا یہ حق ضرور ہے کہ وہ اپنی رائے قائم رکھے, اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ 100 دفعہ کرے. لیکن اگر اختلاف آ جائے, مجھے آج کے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اختلاف آ جائے تو خدا کے لیے اگلے کو نیچا مت دکھائیں, اگلے کو گالم گلوچ کے ساتھ ٹریٹ مت کریں. اختلاف ڈاکٹر صاحب آپ کا میرا بھی اختلاف ہوتا ہے اور ٹویٹر کے اوپر ہوتا ہے, میں جانتا ہوں آپ کا میرا کافی اختلاف ہوتا ہے, لیکن ہم نے بھی کوئی ایسی زبان آج تک ایک دوسرے کے لیے استعمال نہیں کی کہ جس سے شرمندگی ہو کہ ہم ایک دوسرے کو کل کو مل بھی نہ سکیں. ہمارا اختلاف نظریے پہ ہوا ہے. آج بھی آپ میرے بھائی ہیں, میں بھی آپ کا بھائی. بالکل ایسے ہی اختلاف نظریے پہ ہمیشہ ہوتا ہے, نظریے پہ آپ کر سکتے ہیں. اگر خلیل الرحمان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے, تو کسی دوسرے کی کچھ اور ہوگی. آپ اس کی رائے کو اہمیت دیں, اس کی رائے کو عزت دیں. آپ اپنی رائے کو اس پر تھوپنے کی کوشش پلیز نہ کریں, برائے کرم نہ کریں. ہم ویسے ہی منصور بھائی بہت تقسیم ہو چکے ہیں معاشرے میں. تقسیم خلیل صاحب ایک جانا پہچانا نام ہے آپ کی انڈسٹری کے اندر. ان کے جو ریسنٹ ابھی ایک ڈرامہ تھا بہت سپر ہٹ ہوا, لیکن ان کے بارے میں ایک جو امیج ہماری سوسائٹی کے اندر چند حلقوں میں, چلے میں اس طرح کہتا ہوں, اوور آل سوسائٹی میں نہیں کہتا, میں ایک مارجن رکھتا ہوں اس کے اندر. کیا ان کی جو جسٹیفیکیشن اب تک سنی ہے آپ نے, کیا یہ درست ہے عورت کے حوالے سے جو ان کی پوزیشننگ ہے, جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے, کیا یہ واقعی ایک عورت کے حوالے سے درست ہے؟ بالکل بھی نہیں. جہاں تک آپ نے خلیل الرحمان قمر کے نام کی بات کی, تو یہ میرے ملک کا بہت بڑا نام ہے. جتنی عزت ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دی ہوئی ہے وہ کم ہی کسی رائٹر کے حصے میں آتی ہے. اور انہی کے جو ابھی ڈرامہ حال ہی میں سپر ہٹ بھی بہت بڑا ہٹ ہوا ہے, میرے پاس تم ہو, جس کا ڈائلاگ بہت پاپولر ہوا کہ اس 2 ٹکے کی عورت کے لیے 50 ملین دے رہے تھے تم. تو میں کہتی ہوں کہ یہ 2 ٹکے کی عورت کا ڈائلاگ لکھنے والا خلیل الرحمان قمر خود آج 1 ٹکے کا بھی نہیں رہا. مسلسل عورت کی تذلیل, گالی, عورت جیسے مطلب مقدس ہستی کے تقدس کو پامال کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا. انہوں نے کل جو کلپ میں نے دیکھا ہے اس عورت کو کیا نہیں کہا. کیا یہ گفتگو, کیا یہ زبان اپنی خدا نہ خواستہ بیٹی یا بیوی یا اپنی ماں کے ساتھ یہ استعمال کرتے ہیں؟ آج اگر یہ اپنے ڈرامے میں ایک عورت کو 2 ٹکے کا دکھا رہے ہیں, کل یہی رائٹر کسی کی ماں کو 2 ٹکے کا دکھا سکتا ہے, کسی کی بیٹی کو 2 ٹکے کا دکھا سکتا ہے, کسی کو بھی 2 ٹکے کا کر سکتا ہے. مجھے یقین کریں کہ انہوں نے یہ وہ عورتیں ہیں جو آج ہم ان کے خلاف بول رہی ہیں, ہم کبھی نہ بولتی, ہم فین ہیں ان کے. اور انہوں نے وہ تمام عورتیں جو ایک مرد اور اپنے بچوں کو مجبور کرتی ہے, مجھے شکوہ ہے ان چینل سے جو آپ کو سال بھر کا کانٹریکٹ دے رہے ہیں. اور میں کافی حد تک اتفاق کروں گی عامر لیاقت صاحب سے کہ انہوں نے بہت ٹھیک باتیں کہی آپ کے لیے. خدا کی قسم ہم تمام لوگ یہ بالکل بھی آپ کے لیے یہ زبان استعمال نہ کرتے, نہ بولتے جو آپ نے کل کیا ہے. آپ کو اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے. اور میں پیمرا سے یہ کہوں گی کہ حکومت کے خلاف چھوٹی سی بات کرتے ہیں تو وہ نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے اینکرز کو, چینلز کو. تو خلیل الرحمان قمر جیسے شخص کے بولنے پر یہ کب نوٹس جاری کیا جائے گا, کب پابندی لگائی جائے گی, کب بائیکاٹ کیا جائے گا ان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے ناظرین, میں ایک جلد ریشم صاحبہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. خلیل الرحمان قمر صاحب کا رائٹ ہے کہ اس کے اوپر وہ کامنٹ کر سکیں. خلیل صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی. اگر آپ کی اجازت ہو میں صرف 1 سیکنڈ میں ایک جی ڈاکٹر صاحب پلیز گو اہیڈ ڈاکٹر صاحب. جی میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل سے لے کر اب تک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی روشنی میں افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاکستان میں تم ہو. خلیل صاحب سر ساری گفتگو آپ نے سنی. سر
میں آپ سے پھر ایک دفعہ کہتا ہوں سوچ لیں اس بارے میں کہ ہو سکتا ہے اپنے کیے پہ آپ کو تھوڑا سا گلٹ ہو, لے لیجئے ان الفاظ کو واپس آپ لے یہ لیجئے. لفظ استعمال کرتے ہیں, مجھے غصہ آتا ہے کون سا لفظ؟ کہ مجھے گلٹ ہے. کوئی گلٹ نہیں ہے. میں لیٹ می رسپونڈ. جی جی. عامر لیاقت صاحب کی میں بہت تہ دل سے ہمیشہ سے احترام اور عزت کرتا رہا ہوں. ان کے بہت سارے لیکچر سنے میں نے, ان کے بہت سارے شوز دیکھے, ان سے بہت کچھ سیکھا بھی میں نے. ان کو میں سوائے اس کے کچھ نہیں کہوں گا کہ شاید ان کو کوئی غلط بریفنگ ہوئی, انہوں نے یا تو وہ شو ٹھیک سے نہیں دیکھا اور یا وہ شو بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا جس میں میں نے علامہ اقبال صاحب اور مرزا غالب کے بارے میں بات کی. ٹھیک. جہاں تک میں کچھ چیزوں کا جواب دے کے جی میں آگے بڑھوں گا. جی. جہاں تک ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال اور غالب صاحب کے بارے میں بات ہوئی, مجھ سے کہا گیا کہ غالب صاحب اور علامہ صاحب آپ پلیز اس کو کسی وقت موقع ملے آپ کو, چونکہ آپ سیاست میں مصروف ہوتے ہیں تو محو ہو جاتی ہیں چیزیں آپ سے, تو غور سے دیکھیے گا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے ہاں کس طرح آمد ہوتی ہے. اچھا. میں نے کہا میرے ہاں کمپلیٹ آمد ہوتی ہے, کبھی کبھار مجھے اس کی نوک پلک سنوارنا پڑتی ہے. ہاں. تو میرے ہاں قطعی طور پر خدا کا ملکہ ودیت ہے. میں رائٹر نہیں ہوں, مجھے پروردگار دیتا ہے تو میں لکھتا ہوں. انہوں نے مجھے جواباً کہا میرے جو سہیل بڑائچ صاحب نے کہ علامہ صاحب کے اور غالب صاحب کے ہاں جب ایسا ہوتا تھا تو انہیں بہت سارے اوپر محنت کرنی پڑتی تھی. اچھا. تو میں نے کہا معاف کیجیے گا, میرے ہاں یہ نہیں ہے اور میرا خدا کے واسطے ان سے متھا نہ لگائیے. آپ نے اپنی تعریف خود تعریف کر رہے ہیں آپ اپنی, کہ مطلب یہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے لیکن بھائی تعریف نہیں, میرے ہاں یہ دیکھیے ایک چیز جس پر میری قدرت ہی نہیں ہے, اچھا, جو مجھے پروردگار دیتا ہے تو اس میں تعریف کر رہا ہوں. نہیں مطلب ٹھیک ہے, میں پوچھ رہا ہوں. پہلے بات سمجھیے اس کی. ٹھیک, اللہ کرے یہ پروردگار آپ کے خواتین کے حوالے سے خیالات کو بھی چینج کر رہے, میری دعا ہے یہ جاتے جاتے. اور اچھے نوٹ کے اوپر خلیل صاحب, یہاں پہ بھی اچھے نوٹ کے اوپر میں آپ سے خداحافظی کرنا چاہ رہا ہوں. میں اچھے نوٹ کے اوپر جا رہا ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب نے جو جی میں آیا کہا ہے, سر تسلیم خان ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ گالی نہ دے دیجیے گا. تھوڑا کسی وقت آپ بڑے غلط کام کر رہے ہیں. نہیں سر, گالی سر آپ دے دیتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ نے کہا کہ مجھے غصہ چڑھتا ہے تو میں لائن کراس کر جاتا ہوں. آپ کی مہربانی, جی آپ بہت غلط کر رہے ہیں. آپ نے اپنے شو کو بنانے کے لیے جو حرکتیں کی ہیں, میں ضرور ملوں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. ٹھیک, میں کل بھی آپ کا مداح تھا اور آج بھی آپ کا مداح ہوں. بہت شکریہ خلیل الرحمان قمر صاحب, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, ریشم